إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اسٹیج پر موجود علماء کرام، مجلس میں موجود ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور پیارے بچوں، اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ایمان والوں کو نصیب فرمایا. اس امت کے شرف میں، اس امت کے بلند مقام میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو خیر امت بنایا اور اس امت کے نبی کو اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کا سردار بنایا. ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی فکر کرنے والے، لوگوں کو حق کی طرف دعوت دینے والے، اپنی دعاؤں میں انسانیت کی ہدایت کو یاد کرنے والے، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنے والے، لوگوں کو پیٹ پکڑ پکڑ کر کھینچ کر جہنم سے بچانے کی کوشش کرنے والے، دوسروں کا درد، دوسروں کی تکلیف اپنے جگر میں، اپنے سینے میں محسوس کرنے والے، یہی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور اسوہ بنا کر بھیجا. قرآن کریم کی اس آیت میں جو ابھی میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے 5 باتیں آپ کے بارے میں بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کو خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کے اوصاف، آپ کی صفات، آپ کی ذمہ داری، آپ کا کردار، آپ کا مزاج، آپ کی اللہ کے ہاں حیثیت اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کی ہے. اللہ فرماتا: اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. گواہ وہی ہوتا ہے جو جاننے والا ہو اور قابل اعتماد ہو. کوئی بھی انسان، کوئی بھی بڑا انسان کسی ایسے کو گواہ نہیں بناتا ہے جو قابل اعتبار نہ ہو. کسی کو گواہ قرار دینا، وہ بھی حق کا گواہ بنانا، یہ اس کے مرتبے اور اس کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک نہایت ہی قابل اعتماد انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری انسانیت پر گواہ بنایا. آپ نے گواہی دی توحید کی. وہ ساری باتوں میں سب سے اہم ترین بات جو انسان کو جاننا ضروری ہے وہ یہ بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے علماء کو اس بات کا گواہ بنایا ہے.
शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुआ वल मलाइकतु व उलुल इल्म, अल्लाह ताला गवाह है इस बात का कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और फरिश्ते भी इसके गवाह हैं और इल्म वाले इसके गवाह हैं। इल्म वालों में अंबिया सबसे पहले हैं, इसलिए कि अंबिया ही तो अल्लाह से इल्म पाते हैं। रसूल हैं जो उस इल्म को लेकर दूसरों तक जाते हैं, फिर उनके बाद उलमा का नंबर आता है, क्योंकि उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। अल्लाह ताला ने अपने दीन का, हक़ का, तौहीद का, सच्चाई का गवाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। और इतना ही नहीं, क़ियामत के दिन जब नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला उनके बारे में पूछेगा कि क्या तुमने कौम को पैगाम पहुँचाया, वो कहेंगे हाँ। कौम से पूछेगा, कौम कहेगी नहीं, हमारे पास कोई ख़बरदार करने वाला नहीं है, हमको किसी ने बताया नहीं ज़िंदगी का मकसद क्या है, सच्चाई क्या है। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से पूछेगा तुम्हारा कोई गवाह है, तो उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना गवाह बनाएंगे और आपकी उम्मत को कहेंगे हाँ मेरा गवाह है कि मैंने दावत का हक़ अदा किया, तेरा पैगाम पहुँचाया। मेरा गवाह अगर कोई बन सकता है तो आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत। इस उम्मत को लाया जाएगा, उम्मत बतलाएगी हाँ नूह अलैहिस्सलाम ने पैगाम पहुँचाया, या तुम्हारा गवाह कौन है, तुम सच बोल रहे, इसकी गवाही कौन दे सकता है। तो उम्मत की गवाही आप फरमाते हैं फिर मैं तुम पर गवाह बनूंगा कि ये सही बोल रहे हैं। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह की तौहीद की गवाही का मामला हो या फिर शिर्क के वक्त आकर तौहीद की दावत देने वाले रसूल जिसकी कौम इनकार कर रही है, उस रसूल का अपनी कौम को हक़ पहुँचाने की गवाही का मामला हो, चाहे अल्लाह के मामले में गवाही हो या रसूलों की रिसालत के हक़ की अदायगी की गवाही हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह बनाए जाएंगे। आपको अल्लाह ताला ने काबिल एतमाद गवाह बनाकर भेजा है कि आपकी गवाही मोतबर है, आपकी बात मानी जाएगी। इन्ना अरसलनाका शाहिदन, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है, व मुबश्शिरन, और लोगों को खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा है। यानी अल्लाह ताला की बात मानने पर, दीनदारी पर, नेक काम करने पर, अच्छी ज़िंदगी गुजारने पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह के क्या वादे हैं। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में बंदों को अच्छी ज़िंदगी पर क्या अता करता है, लोगों को इसकी तरगीब देने के लिए आपको भेजा गया है कि आप लोगों को तरगीब दें, भलाई की रग़बत दिलाएं, नेक कामों पर लोगों को आमादा करें और उन्हें बतलाएं कि उनके लिए दुनिया आखिरत में अल्लाह की तरफ से क्या इनामात हैं। लोगों को नेकी की रग़बत दिलाने वाला है। व नज़ीरा, लोगों को ख़बरदार करने वाला है। लोग अपनी दुनिया में मगन हैं, खाने पीने में, खेल तमाशों में लोग लगे हुए हैं। वो दुनिया के मसाइल ही को अपने मसाइल समझते हैं। भूख लगती है तो लगता है यही बड़ा मसला है, लिबास का मसला, घर का मसला, मौसमों की तब्दीली, हालात और हुकूमतों की तब्दीली, यही मसाइल लोगों के सामने होते हैं। ये छोटे मसाइल हैं, ये वक्ती मसाइल हैं, ये एक के बाद एक आते जाते हैं। एक ऐसा बड़ा मसला है जो टलने वाला नहीं है, जिससे फरार इंसान के लिए मुमकिन नहीं। एक मुल्क के हालात बिगड़ते हैं, बदलते हैं, आदमी उस मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाके रहता है। एक देहात में, गांव में, शहर में तिजारत नहीं चलती है, मसाइल माश के बढ़ते हैं, आदमी दूसरे शहर में चले जाता है। सैलाब, तूफ़ान, मसाइल आते रहते हैं। लेकिन एक मसला ऐसा है जिससे गफलत इंसान के लिए सही नहीं है। वो ऐसा बड़ा और संगीन मसला है कि वो टलेगा नहीं, उससे फरार मुमकिन नहीं होगा, उससे आदमी अपने आप को बचा नहीं पाएगा। वो सारी इंसानियत को, सारी दुनिया को, बल्कि सारी कायनात को अपनी लपेट में ले लेगा। यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावात व बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार।
جس دن آسمان دوسرے آسمانوں سے اور زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، اور سارے بندے رب العالمین اس ایک اللہ جو واحد ہے، قہار ہے، غلبے والا ہے، زبردست ہے، اس کے آگے کسی کی چلتی نہیں ہے، سب کے سب لا کے قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اس ایک دن سے ڈرانا سب سے بڑی ذمہ داری ہے نبیوں اور رسولوں کی۔ وہ اصل خطرہ ہے جس سے غفلت انسان کی عقل مندی کے لیے بہت بڑا عیب ہے، اس کے لیے اندھا پن ہے۔ باقی چیزوں سے غفلت چل جائے گی، اس دن سے غفلت نہیں چلے گی۔ تو دنیا میں اور آخرت میں جو انسان کے مسائل ہیں، ان مسائل میں بڑے مسائل سے کہ اللہ اگر ناراض ہو جائے تو اس سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اللہ اگر ناراض ہو جائے اور پکڑنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اس ایک خطرے سے خبردار کرنے کے لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ بشیر اور نذیر ہیں، خبردار کرنے والے ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ میرے بندے بن جاؤ، بلکہ بندے کس کے بنو؟ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بندوں کو اللہ کا بندہ بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، دو باتیں اس میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنی ذات کی طرف نہیں، اپنی غلامی، اپنی بندگی کی طرف نہیں، بلکہ اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے تھے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ۔ وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا رب ہے، وہی سب کا معبود ہے۔ انسان کا غلام مت بنو، اللہ کا غلام بنو، اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ آپ اپنی بھی بندگی کی طرف دعوت نہیں دیتے تھے۔ بڑی شخصیات کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ایک وقت آتا ہے جب لوگوں میں اتنی ان کی پہنچ اور اتنا اونچا مقام مل جاتا ہے کہ لوگ گویا کہ ان کی عقیدت میں اندھے ہو جاتے ہیں، تو قدرے وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو بھی شریک کرنے لگتے ہیں۔ عقیدت اندھی ہوتی ہے، اور یہی عقیدت ہے جو بہت سو کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا سبب بنی ہے۔ لہٰذا ایک شخصیت جب سماج میں بڑا مقام لے لیتی ہے اور لوگ اس کے بارے میں بے جا غلط مشرکانہ عقائد بنا لیتے ہیں، وہ دیکھتا ہے مرتبہ مل رہا ہے تو بھائی کیوں منع کروں، ٹھیک ہے جاہل ہیں چلنے دو، اسی عقیدت سے تو جڑے رہیں گے دین سے، کسی نہ کسی جھوٹ کی بنیاد پر شیطان کے دھوکے میں آ کر وہ لوگوں کے اس غلط عقیدے کی صلاح نہیں کرتا ہے۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ نہیں تھا۔ ایک بچی شعر کہتے کہتے کہہ گئی، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان تو ایک ایسا نبی ہے کل کیا ہوگا اس کو معلوم ہے، کل کیا ہوگا اس کو معلوم ہے۔ آپ نے کہا نہیں، پہلے جو کہہ رہی تھی وہ صحیح تھا، یہ صحیح نہیں، وہی کہتی رہے جو پہلے کہہ رہی تھی۔ اللہ کے سوا کوئی غیب کا جاننے والا نہیں ہے۔ فوراً تعریف میں اشعار ہیں۔ تعریف کس کو پسند نہیں ہوتی ہے بھائی؟ جو آدمی تعریف کے لائق نہ ہو اس کو بھی تعریف پسند ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کے لائق تھے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد۔ محمد کے معنی کیا ہے؟ ابن منظور کہتے ہیں الذی کثرت خصالہ المحمودہ، محمد اس کو کہتے ہیں جس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہوں، بہت خوبیاں ہوں، جو خود تعریف کے لائق ہو۔ آپ نہ صرف نام کے اعتبار سے بلکہ اوصاف کے اعتبار سے بھی تعریف کے لائق تھے۔ جس کی تعریف اللہ نے کی وہ کتنا تعریف کے لائق ہوگا۔ اللہ نے آپ کا نام احمد رکھا، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، اور خود آپ تعریف کے لائق۔ لیکن جب ایک آدمی کھڑا ہوا کہا کہ اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہی ہوگا، ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہی ہوگا۔ آپ نے کیا کہا؟
اجعلتنی واللہ عدلا، کیا کرتا ہے؟ مجھ کو اللہ کا برابر بناتا ہے. اجعلتنی واللہ عدلا، کیا تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا؟ بلکہ یوں کہہ ما شاء اللہ وحدہ. کریکشن، آپ نے اصلاح کی. تعریف کی اصلاح کرنا بڑا بھاری کام ہے. کوئی آدمی آپ کی تعریف ایسی کر دے کہ آپ واقعی ویسے نہ ہوں تو آپ بولتے جانے تعریف ہی تو کر رہا ہے. ہاں عیب اگر کر دے آپ کا بیان، پھر وہاں انصاف اور عدل یاد آتا ہے، تعریف میں کبھی یاد نہیں آتا ہے. لیکن اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے، جو اپنی اصل حیثیت جانتا ہے اور جس کی زندگی میں توحید اتنی سنگین چیز ہو کہ تھوڑا سا بھی لچک اور جھول اس میں نہیں چلتا ہے، جو واقعی اللہ کی معرفت کے اعلیٰ مقام پر ہو اور عبدیت کے جذبات کے سوا کہیں اور اس کو تسکین نہ ملتی ہو، ایسا جو بندہ ہوتا ہے وہ تعریف میں اگر شرک والی بات دیکھتا ہے وہ اس کو وہیں روک دیتا ہے. یہ بھی نہیں کہ کل سمجھاؤں گا، سمجھ میں آئے گا تب سمجھائیں گے، ابھی زیادہ سمجھدار نہیں، دیکھیں گے بعد میں. نہیں، اجعلتنی واللہ عدلا، کیا مجھ کو اللہ کے برابر کرتا ہے؟ بلکہ یوں کہے ما شاء اللہ وحدہ، اکیلا اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. اس کو کہتے ہیں دائی. سارے دنیا کے بت توڑنا، سارے دنیا کے بتوں سے بچانا ایک آسان کام ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. اپنے بت کو توڑنا سب سے بڑا کام ہے. اپنے آپ کو اس مقام سے ہٹانا کہ لوگ وہ مقام اپنی تعریف میں لوگ غلو کر رہے ہیں اور وہاں منع کرنا، یہ اصل دعوت ہے. یہ اصل دائی ہے جو لوگوں کو اپنے سلسلے میں غلو سے منع کرے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تھے. آپ نے لوگوں کو اپنے معاملات میں منع کیا. تو اللہ نے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے. یہ بھی نہیں کہ اپنے دل سے کچھ بھی بیان کر دیں، نہیں، جو اللہ کی طرف سے آتا تھا آپ وہی لوگوں تک پہنچاتے تھے. آپ سے پوچھا گیا بتائیے زمینوں میں سب سے بہترین زمین کون سی؟ سب سے زمینیں ہیں، مختلف بازار، گھر اور مختلف جگہیں، مساجد اور جتنی ساری جگہیں، کون سی جگہ ہے جو سب سے بہترین اور افضل جگہ ہے؟ آپ نے کہا لا ادری حتی اسأل جبریل، نہیں معلوم. آپ نے کیا کہا؟ لا ادری، مجھے نہیں معلوم، حتی اسأل جبریل، ہاں میں جبریل سے پوچھ کے بتا سکتا ہوں. جب تک جبریل سے نہ پوچھ لوں میرا جواب کیا ہے مجھے نہیں معلوم. پھر جبریل آئے اور بتایا کہ سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے مسجد ہے، اور بدترین جگہ اگر ہیں تو بازار ہے. اس لیے کہ بازار غفلت کی جگہ ہے، جھوٹ اور دھوکے کی جگہ ہے، آخرت کی بجائے دنیا کی طرف پھیرنے والی جگہ ہے. ہوتا ایسا ہے، لہذا سب سے بہترین جگہ ہے مسجد ہے. آپ نے جواب نہیں دیا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولنے والے ہیں، اپنی ذات کی بجائے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اپنی بندگی کی بجائے اللہ کی بندگی کی دعوت دینے والے ہیں، اللہ کے مقابلے میں اپنی عبدیت کا اظہار کرنے والے. اس لیے التحیات بھی سکھایا تو کیا سکھایا؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. رسالت کو نمبر 2 پہ ذکر کیا، نمبر 1 پر عبدیت. سکھانے والا کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. رسالت بعد میں بیان کی، اس سے پہلے کیا سکھایا ایمان والوں کو؟ یاد رکھو بندہ. کہا کہ میری تعریف میں ایسا غلو مت کرنا جیسا نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جیسے عیسائی تعریف میں حدیں پار کر گئے اور اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا. مجھ کو ایسا مت کرنا. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ، یاد رکھو میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں. فَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میرے بارے میں تم تعریف کی بات اگر کرو بھی تو ایسے کہو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے. میری بندگی کو بھولنا مت. لہٰذا میری تعریف بھی اگر تم کرو گے ان 2 اوصاف کے پرے نہیں جانا چاہیے.
بندگی اور رسالت، تمہاری تعریف اس کے اطراف ہی گھومنا چاہیے، اس سے پار نہیں جانا چاہیے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، آپ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے ہو، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ سراجا منیرا ہو۔ سراج چراغ، لیکن چراغ بجھا ہوا بھی ہوتا ہے، آپ کیسا چراغ ہیں؟ اور روشن چراغ ہے۔ چراغ کہاں کام آتا ہے؟ اندھیرے میں۔ لیکن اندھیرا ایک تو وہ ہوتا ہے جو ظاہری اندھیرا جیسے اب ہے رات کا اندھیرا، لیکن اس سے بدتر اور اس سے زیادہ نقصان والے اندھیرے کون سے ہیں؟ جہالت کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، بدعات، خرافات، جاہلیت کا اندھیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اندھیروں میں رہبری کے لیے چراغ کی طرح ہیں کہ ایک انسان کو اگر چراغ مل جائے وہ گڑھے میں نہیں گرتا ہے، اگر ایک انسان چراغ کی روشنی میں چلے وہ ٹھوکر نہیں کھاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول کی سطح پر اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور اپنے عمل کی سطح پر، اپنے وجود کی سطح پر آپ ایسے ہیں جیسے ایک روشن چراغ ہوتا ہے جو آپ کو اپنے لیے اسوہ بنائے گا، وہ ہمیشہ روشنی میں چلتا رہے گا، کبھی اندھیروں میں ٹھوکریں نہیں کھائے گا، کہ آپ کا وجود چراغ کی طرح ہے۔ آپ اپنی ذات میں، اپنی زندگی میں، اپنی عملی زندگی میں اسوہ ہیں، آپ کی زندگی نورانی ہے، آپ کی زندگی نورانی ہے، آپ کا ہر عمل لوگوں کے لیے رہبری اور روشنی، چاہے وہ عمل گھر کا ہو، بازار کا ہو، میدان جنگ کا ہو، مسجد کا ہو، لوگوں کے درمیان ہو، یا اکیلے رات کے اندھیروں میں عبادت والا معاملہ ہو، آپ کی زندگی کا ہر پہلو نورانی ہے، جیسے کوئی روشن چراغ ہوتا ہے۔ جو بھی آپ کو اپنے لیے مشعل، اپنے لیے رہنما بناتا ہے، اپنے لیے آپ کے اسوہ سے روشنی لیتا ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ 5 وصف اللہ نے بیان کیے ہیں۔ کیا ہیں؟ گواہ ہیں، گواہی دینے والے، لوگوں پر حق کو بیان کرنے والے، حق چھپانے والے نہیں، لوگوں کو رغبت دینے والے۔ لوگوں کا رغبت کون دیتا ہے؟ جو چاہتا ہے کہ آدمی خیر پائے۔ لوگوں کو خبردار کرنے والے وہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ لوگ نقصان سے بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی، جب آگ روشن ہوئی تو پتنگے وہاں پر جمع ہونے لگے اور پتنگے آگ میں کودنے لگے، اور وہ آدمی ہے کہ کوشش کر رہا ہے کہ ان کو اس میں گرنے سے بچائے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پوری طاقت لگا رہا ہے کہ وہ پتنگے، وہ پروانے آگ میں نہ جائیں، وہ نہیں چاہتا ہے کہ ان کو نقصان ہو۔ میرا حال یہ ہے کہ میں پیٹ پکڑ پکڑ کے تم کو گھسیٹ رہا ہوں، پیچھے گھسیٹ رہا ہوں، اور تم ہو کہ آگ میں کودے چلے جا رہے ہو۔ میں گھسیٹ گھسیٹ کے تم کو کہہ رہا ہوں ہلم عن النار، ہلم عن النار، خبردار آگ سے بچو، آگ ہے یہ، آگ سے بچو، اور تم ہو کہ دیوانوں کی طرح اس میں کودے چلے جا رہے ہو۔ جیسے پروانے آگ میں کودتے تم بھی اس میں، تم کو نہیں معلوم آگ کیا ہوتی ہے، اس لیے کہ آگ، جہنم کی آگ، یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے آڑ کیا ہے؟ شہوات۔ ان شہوتوں کی وجہ سے آدمی جاتا ہے اور کود جاتا ہے، ان شہوتوں کی وجہ سے آدمی اس آگ میں چلا جاتا ہے۔ تو دنیا کی زیب و زینت، یہاں کے حرام لذتیں ایک انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، آدمی جب اس میں واقع ہوتا ہے تو جہنم میں بھی واقع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرنے والے اور ایک اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے، اور اسی طرح سے اپنی عملی زندگی سے لوگوں کو رہبری دینے والے ہیں۔ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو۔ آپ کی زندگی خود لوگوں کے لیے رہبری ہے۔ ایک بڑا حصہ دین کا لینے کا ذریعہ کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عمل کیسے کیا ہے،
صرف آپ کے اقوال علم کا باب نہیں ہے، بلکہ آپ کا عمل، حتیٰ کہ آپ کا سکوت اور اقرار بھی دین کے علم کا ایک باب ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں اللہ نے بیان کی ہیں، اس سے ایک داعی کے لیے رہبری ملتی ہے کہ وہ اپنے کردار کو اتنا قابل اعتماد بنائیں کہ وہ دین کا گواہ ہونے لائق بنے، وہ لوگوں کی ہدایت کا حریص ہو، انہیں ترغیب دینے والا بنے، وہ لوگوں کی گمراہی اور جہنم کا خوف اپنے دل میں محسوس کرتا ہو، ان کا دکھ اور درد محسوس کرتا ہو، ان کو بچانے کی کوشش کرے۔ وہ اپنی ذات کی طرف بلانے والا نہ ہو، بلکہ اللہ کی عبادت کی طرف اللہ کا بندہ بنانے کے لیے لوگوں کو دعوت دیتا ہو۔ وہ اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہو، تواضع اس کی زندگی میں ہو، عبودیت کے جذبات میں وہ جیتا ہو، اور اس کی عملی زندگی لوگوں کے لیے خود ایک نور ہو۔ اس کی عملی زندگی اس کے قول کی مخالفت نہ کرتی ہو، بلکہ قول اور عمل دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہوں، اس کو داعی کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اوصاف کے اعتبار سے بہترین داعی تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے القاب میں سے ایک لقب آپ کو عنایت فرمایا، کیا ہے؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، داعی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، ایک ایک قبیلے کا نام لے کر سب کو جمع کیا، سب جمع ہوئے، اور آپ نے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اگر میں کہوں تم کیا کہو گے؟ لوگوں نے ایک آواز میں جواب دیا، بالکل ہم تسلیم کریں گے، ہم آپ کی تصدیق کریں گے، کیوں؟ ما جربنا علیک الا صدقا، آپ سے ہم کو جھوٹ کا تجربہ ہے ہی نہیں، آپ تو سچ ہی بولتے ہیں، تو آپ ساری باتیں سچ بولتے ہیں، یہ کیوں جھوٹ بولیں گے؟ اگر آپ یہ کہہ دو ہم مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان سے کہا کہ میں تم کو ایک بڑے عذاب سے خبردار کرنے کے لیے یہاں کھڑا ہوں۔ آپ کا چچا ابو لہب پتھر اٹھایا، مارا اور کہا تبا لک سائر اليوم، برا ہو تیرا، سارا دن تیرا خراب جائے، الہذا جمعتنا، اس چیز کے لیے جمع کیا تھا ہم کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی، تبا لک، بربادی ہو تیرے لیے۔ اللہ نے آیت نازل کی تبت یدا ابی لہب وتب، بربادی نبی کے لیے نہیں ہے، یہ تو بربادی سے بچانے کے لیے آئے ہیں، بربادی تیرے لیے ہے کہ سچے کی خبر کو نہ مان کر اپنے آپ کو بربادی کے لیے، ہلاکت کے لیے تو نے پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تک رہے آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ مثال کے طور پر ایک صحابی کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ذو المجاز کے بازار میں، لوگوں کی بھیڑ کے درمیان آپ چل رہے ہیں اور آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آپ کے پیچھے ایک آدمی چل رہا ہے، کہتا ہے یا ایھا الناس لا یغرنکم ھذا عن دینکم، لوگو خبردار یہ آدمی تمہارے دین کے معاملے میں تم کو شک میں مبتلا نہ کر دے، دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ چاہتا ہے تم کو لات اور عزا، تمہارے معبود لات اور عزا سے تم کو دور کر دے، اور آپ کے سر پر یحکی علیہ تراب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالتا ہے اور پیچھے پیچھے آپ کے چلتا ہے اور کہتا ہے لوگوں اس کی بات مت ماننا ہے، تم کو تمہارے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کہتے جا رہے ہیں لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور صحابی کہتے ہیں وما یلتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس بدسلوکی کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے۔ وہ سر پہ مٹی ڈال رہا ہے اور آپ اپنی بات کہتے جا رہے ہیں اور آپ اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے، وہ زبان سے کہہ رہا ہے اس کی بات مت مانو، ساتھ میں چل رہا ہے آپ کے اور سر پہ مٹی ڈال رہا ہے، بدسلوکی کر رہا ہے، انسلٹ کر رہا ہے، پرووک کر رہا ہے۔
غصہ دلا رہا ہے، اشتعال دلا رہا ہے، لیکن آپ چپ چاپ اپنی بات کہتے جا رہے ہیں۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ داعی بڑا عقل مند ہوتا ہے۔ آپ کا اس کی طرف دھیان نہ دینا بزدلی کی وجہ سے نہیں تھا، آپ بڑے مضبوط جسم والے اور بہت بڑے جگر والے انسان تھے، بہت بہادر تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب غار میں تھے، ابو بکر صدیق کہنے لگے جھک گئے تو ہم دکھائی دیں گے ان کو۔ کہا اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا کہنا جن کا تیسرا اللہ ہو؟ اتنے اعتماد والے آپ تھے، لیکن آپ کیوں نہیں دھیان دے رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کے ساتھ اگر الجھوں گا میری دعوت رہ جائے گی، میں اپنی بات کہتا چلا جاؤں، ماننے والا مانے گا، نہیں ماننے والا نہیں مانے گا، اور یہ دیکھیں گے یہ تھکتا ہے یا میں تھکتا ہوں، یہ کتنا پیچھے چلے گا میرے۔ جب یہ دیکھے گا میں دھیان نہیں دے رہا ہوں چھوڑ دے گا، اور نہ بھی چھوڑے میرا کام نہ رکے، میں اگر اس کے ساتھ الجھ جاؤں تو پھر میری دعوت رک جائے گی۔ اب یہ دو آدمیوں کا جھگڑا ہو جائے گا، بھیڑ جمع ہو کے دیکھے گی دو لوگ لڑ رہے ہیں، دعوت ختم۔ لہٰذا اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ داعی بڑا عقل مند آدمی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکمت سکھانے کے لیے آئے تھے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ بڑے حکمت والے تھے۔ آپ نے یہ تعلیم دی کہ داعی کو اپنے کام پر دھیان دینا چاہیے، مخالفتیں آتی رہیں گی، اس کو اس کے مقصد سے ہٹانے کے لیے وہ ان میں الجھ کر رہ جائے، اپنا کام چھوڑ جائے گا۔ اکثر داعی مخالفت میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ مقصد سے دور ہو جاتے ہیں۔ مقصد میں رکاوٹیں آتی ہیں، آدمی کو چاہیے اس کو پھلانگ کے آگے نکل جائے، یہاں سے نہیں تو راستہ دوسرا لے کے نکل جائے، لیکن اگر وہ انہی رکاوٹوں میں کھو جائیں مقصد رہ جاتا ہے۔ تو داعی کے لیے بہت اہم چیز یہ ہے کہ اس کی نگاہ، اس کا ذہن، اس کی توجہ ہمیشہ اس کے مقصد پر مرکوز رہے، اس کا کام کیا اس کو یاد رہے، وہ باقی لوازمات میں ایسا نہ کھو جائے کہ اصل مقصد ہی اس کی نگاہ سے اوجھل ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے ہم کو بات معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ابو طالب کا جب آخری وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ساتھ میں ابو طالب کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا ہے چچا ہیں، اپنا تعلق ہے، کہا ہے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، میں اللہ کے پاس تمہاری سفارش کروں گا، میں اللہ کے پاس تمہاری سفارش کروں گا۔ فوراً بول پڑے ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ، کہا اے ابو طالب باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ باپ دادا کا دین پہلے سے چلتا آ رہا ہے، وہ چھوڑ کے بھتیجے کی بات مانو گے؟ تو چھوٹا ہے تو چچا بھتیجے کی بات مانے، باپ دادا کا دین چھوڑ کے مسلسل آپ یہی بات کہتے رہے، وہ لوگ بھی یہی بات کہتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات ابو طالب نے کہی میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر، اور اسی پر موت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو روکنا پڑا۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی اور ایمان والوں کے لیے ہرگز گنجائش نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں جبکہ ظاہر ہو چکا ہو، صاف معلوم ہو چکا ہو کہ جہنمی ہے۔ اللہ نے روکا لیکن آپ دعا کرتے رہے۔ داعی لوگوں کی ہدایت کا حریص ہوتا ہے اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرنے والا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ لوگوں کو ہرانے کا شوق اس میں ہو، بلکہ وہ چاہتا کیا ہے، لوگوں کو کسی طرح سے ہدایت مل جائے، اور وہ آخر وقت تک کوشش کرتا ہے۔ ابو طالب کو دعوت نہیں دی ہوگی آپ نے، بہت دعوت دی، لیکن جب آخری وقت آیا، یہ وقت ہے کفر کے ساتھ شرک کے ساتھ دنیا سے نہ جائیں، آخری وقت سمجھا دے، اگر اب بھی مان لے تو مسئلہ حل ہے۔ داعی آخر تک کوشش کرتا ہے، اور آپ نے کوشش کی اور اس کے بعد بھی آپ نے دعا کی، اللہ نے روک دیا کیونکہ اللہ نے بتلا دیا نہیں یہ شرک پر مرا ہے، نہیں، تو آپ پھر اس کے بعد رکے۔ اسی طرح سے ایک نوجوان یہودی آپ کی خدمت کرتا تھا، بیمار ہوا، آپ اس کے گھر گئے، چل کے گئے، باپ موجود ہے اور کہا اسلام قبول کرو۔ لڑکے نے باپ کی طرف دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
باپ نے کہا کہ ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں مانو، مان لو جو تم کو ابو القاسم کہہ رہے ہیں۔ اس بچے نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ بڑی خوشی سے باہر نکلے، اور حمد کی اللہ کی تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ یہ دیکھا میرا کمال ہے، دیکھو میں نے کیسا ایک آدمی کو بچایا ہے۔ آج ایک آدمی دینی خدمات کرتا ہے، اپنے تمغے جمع کرتا ہے، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میری وجہ سے اس کو ہدایت ملی، میری وجہ سے وہاں ایسا ہوا۔ داعی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، کہ جب اللہ کی طرف سے نصرت آ جائے اور آپ فتح آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربك واستغفره، آپ اللہ کی پاکی بیان کریں اور آپ اللہ کی حمد کریں اور اپنے لیے استغفار کریں۔ باقی اللہ کے لیے بے عیب کام تو اللہ کا ہی ہوتا ہے، بے عیب ذات اللہ کی ہے، ہم تو عیب والے ہیں۔ داعی کا مزاج یہ ہونا چاہیے۔ حمد تعریف تو اللہ کے لیے، ہم کیا کریں گے؟ اچھا کام اللہ نے مدد کی تب تو کام بنا، تب تو کام اچھا ہوا، نتیجہ نکلا۔ اللہ نہیں مدد کرتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کریڈٹ لینے کی بجائے اللہ کو دینا۔ آج ماحول دنیا بھر کا کیسا بنا ہوا ہے؟ یہ میں نے کیا، دوسرا لڑ رہا، نہیں میں نے کیا، اجر ضائع۔ آپ کو کہا گیا آپ اللہ کی حمد کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں اور آپ استغفار کریں کہ اللہ کوئی کوتاہی اگر مجھ سے رہ گئی تو اللہ تو معاف کر دے۔ داعی کام مکمل کر کے تقصیر کے جذبات میں جیتا ہے، اور اگر کام بنے تو حمد اللہ کی کرتا ہے۔ یہ مزاج داعی کا ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمال درجے میں یہ جذبات رکھتے تھے۔ سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ آپ اس کے بعد دعا پڑھتے تھے مجلسوں کے اختتام پر، کہ اس میں اللہ کی پاکی، اللہ کی حمد، اپنے لیے استغفار مسلسل۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے آپ کو آخر وقت تک اس کا اہتمام کرتے دیکھا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے، اور یہ کوئی ایسی، یہ عنوان ایسا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ مکہ کی دیکھیں، مدینہ کی دیکھیں، آپ کو ہر دن کچھ نہ کچھ آپ کی زندگی میں دعوتی قربانیاں، دعوتی اوصاف، دعوتی محنت دکھائی دے گی۔ یہ کچھ باتیں بطور مثال میں نے ذکر کی۔ سیرت کی کتابیں اگر ہم پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ ہر ورق پر، ہر صفحے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو موتی اور اس میں سے ہم کو خوشبو نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس جمع ہونے کو قبول فرمائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے کچھ حصہ ہم کو بھی نصیب فرمائیں، تاکہ ہم بھی اللہ کے دین کی دعوت کا حق ادا کر سکیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔